سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن کے 30ویں پارے اما کی سورہ نازعات کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ اس سورہ کو ہم قرآن میں والنازعاتی غرقوں کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 46 آیتیں ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھر ہر عمر کی تدبیر کرتے ہیں۔ ان سب کی قسمیں کھا کر ہم کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، اور جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آوے گی۔ بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں مارے شرم کی جھکی رہی ہوں گی، کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ پھر حالت سے مراد موت کے قبل، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ سے جان ڈالیں گے پھر حیات کی طرف واپس لے آئیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہوگی۔ تو یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں، بلکہ بس وہ ایک ایسی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے جب ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک پہاڑی یعنی طور پر بلایا اور پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے، اور اس سے جا کر کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے، اور تیری درستی کی غرض سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف سے رہنمائی کر دوں۔ تو یہ سن کر اس سے ڈرنے لگے۔ پھر جب اس نے دلیل نبوت اس فرعون نے ان کو جھٹلایا، ان کا کہنا نہ مانا، پھر موسیٰ جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگے اور لوگوں کو جمع کیا۔ پھر ان کے سامنے آواز بلند تقریر کی اور کہا کہ تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کی اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس واقعے میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ بھلا تم دوسری بار پیدا کرنا زیادہ سخت ہے؟ یہ آسمان کو اللہ نے بنایا اس طرح سے کہ اس کی شفقت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا کہ کہیں اس میں فتور شکوک نہیں، اور اس کی رات کی تاریکیوں کو بنایا اور ان کے دن کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور بچھا کر اس سے کافی پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کو پہنچانے کے لیے۔ سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، تو اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کی تابعین کا مدامت صرف آپ کے رب کی طرف سے ہوگا۔ آپ تو صرف سب کو سمجھانے والوں میں سے ہیں۔ ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس روز ان کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔